بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ہندوستان میں کوئک ری ایکشن میزائل کا کامیاب تجربہ، چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے۔ شمالی کوریا نے دفاعی ایٹمی حملے کو قانونی شکل دے دی۔ امریکہ نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں سے متعلق بڑی خوشخبری سنا دی۔ سعودی لڑاکا طیارے نے امریکی بمبار طیارے کو حصار میں لے لیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری، IMF کا پروگرام بھی ڈالر کی اونچی اڑان نہ روک سکا۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرتا ہوں، انتونیو گوتریس کی پاکستان آمد۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ہندوستان میں کوئک ری ایکشن میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ہندوستان کے سرکاری خبرساں ادارے UNI نے ملک کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور فوج کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے کوئک ری ایکشن میزائل کے 6 ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ سبھی ٹیسٹ اوڈیشہ کے چندی پور میں انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج سے رات اور دن میں کیے گئے۔ ٹیسٹ کے دوران اونچی پرواز کرنے والے ہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل نے سبھی مراحل کے دوران ہداف کو پوری قوت کے ساتھ نشانہ بنایا اور سبھی پیرامیٹر کو پورا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے۔ 70 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد 96 سال کی عمر میں ملکہ برطانیہ انتقال کر گئی، جس کے فوری بعد بغیر کسی تقریب کے ان کے جانشین پرنس آف ویلز چارلس بادشاہ بن گئے۔ چارلس دولت مشترکہ کے بھی سربراہ بن گئے ہیں، جو کہ 56 خود مختار ممالک کی تنظیم ہے۔ چارلس ان میں سے 14 ممالک، جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، کہ آج بھی سربراہ مملکت ہیں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق برطانوی ملکہ کی وفات کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر چارلس کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، شمالی کوریا نے ایک نیا قانون منظور کر لیا، جس کے مطابق شمالی کوریا نے خود کو ایک ایٹمی ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کسی بھی ملک کی طرف سے لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق شمالی کوریا نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے، جس کے مطابق شمالی کوریا نے خود کو ایک ایٹمی ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کسی بھی ملک کی طرف سے لاحق خطرات کے مقابلے میں ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو پیپلز اسمبلی سے پاس ہونے والے اس بل کے ذریعے ملک کو جوہری ہتھیاروں کا مالک ایک ملک قرار دیا گیا۔ اس قانون کے مطابق ان شرائط کی منظوری دی گئی جن کے تحت ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس نئے منظور شدہ قانون کے مطابق اگر ملکی نیوکلیر فورس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کسی دشمن ملک کے حملے سے خطرے میں ہو تو اس ملک پر آٹومیٹک طور پر ایٹمی حملہ کر دیا جائے گا۔ کم جونگ ان نے اس قانون کے بارے میں کہا ہے، اس سے ملک نیوکلیر ریاست بن گیا ہے اور اسے رول بیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون سے ہمارے ایٹمی اثاثوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو پائے گا۔ یہ قانون ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے مذاکرات کا راستہ بند کر دے گا۔ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ جب تک دنیا میں جوہری ہتھیاروں اور سامراجی ملک موجود ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف امریکہ اور اس کے حواریوں کی فوجی مشقیں اور حربے ختم نہیں ہوتے، ہم اس وقت اپنی ایٹمی فورس کے مضبوط کرنے کا عمل جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں سے متعلق خوشخبری سنا دی۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان اہم معاہدہ طے پا گیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی مرمت کے لیے سامان اور آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی ادارے US ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے حکومت پاکستان کو پاکستان ایئر فورس کی F-16 فلیٹ کے لیے متعلقہ اوزار اور سامان فروخت کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے F-16 لڑاکا طیاروں کی سٹینمنٹ اور سپورٹ پروگرام کے لیے امریکی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ پینٹاگون کے بیان کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے $45 کروڑ معاہدے کی منظوری دی ہے اور اس کا ٹھیکہ لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کو دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی لڑاکا طیاروں نے امریکی بمبار طیارے کو حصار میں لے لیا۔ سعودی عرب کی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے امریکی بمبار طیاروں کو سیکیورٹی فراہم کی۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فضائیہ کے B-52 بمبار طیارے مملکت کی حدود سے گزرے تو سعودی عرب کی شاہی فضائیہ کے 6 F-15SA ٹائفون اور F-15C لڑاکا طیاروں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سعودی وزارت دفاع نے امریکی بمبار طیارے کو اپنی حدود سے گزرنے کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے کی تصدیق کی۔ سعودی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو بڑھانے کے لیے دونوں فضائی افواج کے درمیان مشترکہ سمجھوتے کا حصہ ہے۔ مشرق وسطی کی فضائی حدود سے گزرنے والا امریکی B-52 بمبار طیارہ جوہری ہتھیار لے جانے کا حامل ہے۔ امریکی فوج نے 2 روز قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے طاقت کے مظاہرے کے لیے جوہری صلاحیت کے حامل B-52 طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کا ایک جوڑا مشرق وسطی پر اڑایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 4.8 پیسے مہنگا ہو کر $229.50 کا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کے آغاز سے ہی پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت مستحکم رہی۔ انٹر بینک میں ایک ڈالر 4.8 پیسے مہنگا ہو کر $229.50 کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کا بھاؤ 1 روپے کے اضافے سے $234 رہا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پاکستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا 1/3 حصہ سیلاب سے متاثر ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے نمٹ رہا ہے، تاہم موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے ساتھ مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں پاک فوج اور متعلقہ ادارے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگرم ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے لاکھوں مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔